السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یوسف مسعود آپ کی خدمت میں حاضر ایک بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ۔ لیکن موضوع کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ اس روحانی ترقی اور علم کی روشنی میں آپ میری طاقت بن سکیں۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں بہت سے اہم سوالات پیدا ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی شادی کب کریں اور کیسے کریں، اور ان کے لیے کیسا رشتہ تلاش کیا جائے۔ اور ان سوالات کی وجہ سے بچوں کی شادی جو بالغ ہو چکے ہیں ان میں تاخیر کی جا رہی ہے، اور جس وجہ سے اولاد جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہو رہی ہے، اور جن کا بوجھ والدین کے سر پر ڈال رہا۔ اور والدین کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ ہماری اولاد ہماری پیٹھ پیچھے کیا کر رہی ہے اور ان کے اعمال کیسے ہیں، کیا وہ شادی کی وجہ سے کچھ ایسے گناہوں میں مبتلا تو نہیں ہوگے جن کا بوجھ ہمارے سروں پر ڈال رہا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب تمہارے ہاں لڑکی کی ولادت ہو تو تم اس کا اچھا نام رکھو، اسے آداب سکھاؤ، اور جب وہ بالغ ہو جائے تب اس کی شادی کر دو۔ اور اگر وہ نکاح نہ کرے تو وہ ایسے گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا جس کا بوجھ تمہارے سروں پر ڈلے گا، یعنی کہ والدین کے سر پر ڈلے گا۔ اب ہمارے معاشرے کی صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ ہمارے معاشرے کے والدین بچوں کی خوشی نہیں دیتے، ان کی رضامندی نہیں دیکھتے، اور جہاں پہ مال مطلب نظر آئے، جہاں پہ مال و دولت نظر آئے، وہاں پہ بغیر دیکھے اندھے ہو کے ان کی شادی کر دیتے ہیں، چاہے وہ 2 دن چلے، 2 ہفتے چلے یا 2 سال چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بیٹی کنیز کی مانند ہے، کہ تمہاری بیٹی نکاح کے بعد کنیز کی مانند ہے، تم اس کی شادی کرنے سے پہلے اچھی طرح دیکھ سمجھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ اگر تم نے اپنی بیٹی کی شادی کسی فاسق سے کی تو تم نے قطع رحمی کی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی شادی کسی اچھے گھرانے میں کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب تمہیں کفو مل جائے تو اپنی بچوں کی شادی کر دو، اپنی بچوں کی شادی میں ٹال مٹول مت کرو۔ اب یہاں پر کفو کا لفظ استعمال ہوا ہے، کفو کا مطلب ہے کہ مرد عورت کے نسب سے اس قدر بھی کمتر نہ ہو کہ اس سے نکاح کے وقت عورت کے اولیاء جو ہیں وہ شرمندہ ہو جائیں۔ یہاں پہ کفات جو ہے وہ مرد کی طرف سے معتبر ہے، لیکن عورت کی طرف سے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کفات میں 6 چیزیں آتی ہیں: نسب، اسلام، پیشہ، حریت، دیانت اور مال۔ اگر یہ 6 چیزیں ہیں تو اپنی بیٹی کی شادی کر دو، اس میں ٹال مٹول مت کرو۔ اب بات آتی ہے کہ ہمیں کیسا رشتہ تلاش کرنا چاہیے۔ اس کا اندازہ ہمیں اس واقعے سے ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا شیخ کرمانی رحمت اللہ علیہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور ان دنوں انہوں نے تقویٰ بھی اختیار کیا ہوا تھا اور دنیا کے مشاغل سے بہت دور تھے۔ ان کی ایک صاحبزادی تھی جو بہت حسین و جمیل اور نیک و پرہیزگار تھی۔ ان صاحبزادی کے لیے بادشاہ کی طرف سے نکاح کا پیغام بھیجا گیا، اور آپ رحمت اللہ اس چیز کو ناپسند فرماتے تھے کہ میری بیٹی، میری صاحبزادی ملکہ بن کر دنیا کی طرف مائل ہو گئی۔ تو آپ رحمت اللہ نے جواب کے لیے 3 دن کی مہلت مانگی۔ کتنے دن کی؟ 3 دن کی مہلت مانگی تھی، اور ان 3 دنوں میں وہ مسجد گھوم کر ایسے شخص کی تلاش کر رہے تھے جو نیک، پرہیزگار اور صالحہ ہو۔ تو پھر ایک دن ان کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جس کی صورت نیکی و پرہیزگاری کے نور سے چمک رہی تھی۔ تو آپ رحمت اللہ نے اسے پوچھا کہ تم شادی شدہ ہو؟ تو اس نے نفی میں جواب دیا، اور آپ رحمت اللہ نے اس سے دوبارہ پوچھا کہ اگر تمہیں ایسی لڑکی ملے جو پرہیزگار ہو، 5 وقت کی نمازی ہو، عقیدہ بھی ہو، تو کیا تم شادی کرو گے؟ اس نے جواب دیا کہ ان خصوصیات کی حامل لڑکی سے بھلا کون مجھ جیسے غریب شخص کی شادی کرے؟ تو آپ رحمت اللہ نے کہا میں کروں گا شادی، یہ دراہم لو، دراہم کہتے ہیں درہم کی جمع دراہم، یہ دراہم لو اور 1 درہم کی روٹی لے آؤ، 1 درہم کا سالن لے آؤ، اور 1 درہم کی خوشبو لے آؤ۔ اب وہ یہ ساری چیزیں لے آیا تو آپ رحمت اللہ نے اس کی شادی اپنی صاحبزادی سے کر دی۔ اور صاحبزادی رخصت ہو کے اپنے شوہر کے گھر گئی تو انہوں نے صرف ایک سراہی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، اور سراہی کے اوپر ایک روٹی پڑی تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ روٹی کیسی ہے؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ یہ روٹی کل کی باسی پڑی ہے، میں نے افطاری کے لیے رکھی تھی۔ تو آپ کی صاحبزادی نے کہا کہ آپ مجھے گھر چھوڑائیے۔ تو نوجوان نے کہا کہ مجھے تو پہلے ہی اندیشہ تھا کہ ایک شاہی خاندان کی دختر میرے ساتھ کیسے زندگی گزارے گی۔ تو آپ کی صاحبزادی نے جواب دیا کہ میں آپ کی مختلسی کی وجہ سے واپس نہیں جا رہی، بلکہ اس وجہ سے جا رہی ہوں کہ مجھے آپ کا توکل کمزور نظر آیا ہے، اور اپنے ابا سے پوچھوں گی کہ ان کو آپ کس قدر نیک، صالحہ اور پرہیزگار نظر آگے کہ جو اللہ پر بھروسہ رکھنے کی بجائے ایک روٹی بچا کے رکھی ہوئی ہے۔ تو وہ نوجوان اس قدر متاثر ہوا اور معذرت کی۔ آپ نے جواب دیا کہ میں ایسے گھرانے میں نہیں رہ سکتی کہ جہاں پر اللہ پر بھروسہ رکھنے کی بجائے روٹی بچا کے رکھی ہو، یا تو میں رہوں گی یا تو روٹی رہے گی۔ اس نوجوان نے فوراً اٹھ کر باہر نکلا اور اس روٹی کو خراج کر دی۔ اب یہاں پر ان والدین کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جب ان کے پاس کسی نیک، صالحہ، پرہیزگار اور دیندار شخص کا رشتہ آتا ہے تو وہ اس لیے انکار کر دیتے ہیں وہ دیندار ہے اور اس کے پاس کوئی مال و دولت اتنا نہیں ہے۔
جبکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص کے ساتھ کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں جو دیندار نہیں ہے، جو اللہ اس کے رسول کی خلاف ورزی کرتا ہے، جس کے پاس مال و دولت ہے اور وہ فضول خرچی کرتا ہے۔ ناظرین، ہمارے معاشرے کے بگڑنے میں، ہمارے معاشرے کے خراب ہونے میں، ہمارے معاشرے کی جو بیٹیاں ہیں ان کے گھر اجڑنے میں عورتوں کا بھی کردار ہے۔ وہ اس طرح کہ جب بیٹی کی شادی کی جاتی ہے تو وہ ان شادی والے دنوں یا رخصتی کے وقت ان کو پٹیاں پڑھاتے ہیں کہ تم نے کیسے شوہر پر، اپنی نندوں پر، اپنی ساس پر حکم جمانا ہے، ان کو کیسے اپنا غلام بنا کے رکھنا ہے۔ اور جب بیٹی ان کی نصیحتوں پر عمل کرتی ہے تو وہ پھر فتنہ فساد میں جکڑ جاتی ہے، اور صرف وہی نہیں جکڑتی بلکہ دو خاندان اس فتنہ فساد کے گراؤ میں آ جاتے ہیں اور تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا بالکل نہ کریں جس سے ان کی زندگی برباد ہو جائے، ان کی زندگی اجیرن ہو جائے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو انہوں نے یہ نصیحتیں فرمائی کہ بیٹا، تم اس وقت گھونسلے میں تھی، اب تم ایسی جگہ جا رہی ہو جس کو تم پہچانتی نہیں، اور اب تم ایسے شخص کی طرف جا رہی ہو، ایسے شخص کے پاس جا رہی ہو جس کو تم جانتی نہیں ہو، جس سے تم واقف نہیں ہو۔ لیکن اگر تم زمین بنو گی تو وہ تمہارے لیے آسمان بن جائے گا، اور اگر تم بچھونا بنو گی تو وہ تمہارے لیے باعث رحمت بن جائے گا، اور اگر تم اس کے معاملات میں چمٹ جاؤ گی، چپک جاؤ گی تو وہ تمہیں ہٹا دے گا، اور اگر تم دور ہو گئی تو وہ تمہیں بھلا دے گا۔ اس لیے جب وہ تمہارے قریب آئے تو تم اس سے 2 قدم اس کے قریب جاؤ، اور جب وہ تمہیں دور کرے تو اس سے دور ہو جاؤ۔ یہاں پر دور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم طلاق لے کے گھر چلے جاؤ، یہاں پر دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کچھ دیر کے لیے اس کے کام کرنے دو۔ اسی کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم رازدار رہی تو وہ تمہاری خوشبو سونگے گا۔ اب یہاں پر خوشبو سونگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم پرفیوم لگا گئے ہو تو خوشبو سونگی جائے۔ اب یہاں پر خوشبو سونگنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ تمہارے قریب آئے، جب وہ تمہیں پرکھنا چاہے تو وہ تمہیں رازدار پائے اور تمہیں وفادار پائے، اور تمہاری باتوں سے اسے سکون ملے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو ساس پر، نندوں پر اور شوہر پر حکم جمانے کی پٹیاں پڑھائی جاتی ہیں، جن سے پھر ان کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو جاتی ہے، اور پھر دونوں گھرانے برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی دینی تربیت کریں تاکہ ان کو پتا ہو کہ یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اسی کے ساتھ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی جب وہ بالغ ہو جائیں تب ان کی شادی کر دیں تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔